آئینی ترامیم کا مسودہ پہلے میرے پاس نہیں آیا بلکہ وزیر قانون نے پہلے سپریم کورٹ میں جا کر ججز کو بتایا کہ وہ آئینی ترامیم کے ذریعے عدلیہ میں ریفارمز لا رہے ہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ آ گیا اور ہمارے نمبرز جو پورے تھے انہیں کم کر دیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، کہا یہ جوڈیشل ریفارمز میں براہ راست عدالتی مداخلت تھی۔ جب بات عدالت کی طاقت کم کرنے کی آئی تو عدلیہ کا ادارہ اکٹھا ہو گیا۔ ان کے لیے پارلیمنٹ اور آئین اہمیت نہیں رکھتا، ان کا مقصد تھا یہ ہونے نہیں دینا۔ اس سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا 25 اکتوبر تک آئینی ترامیم ہو گئیں تو معاملہ پرامن حل ہو جائے گا، ترامیم نہ ہوئی تو حالات شاید کسی کے کنٹرول میں نہ رہیں۔ بولے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کے لیے شواہد دیکھنا ہوں گے، پیپلز پارٹی سزائے موت کے خلاف ہے، صدارتی معافی کا اختیار ہمارے پاس ہی ہے۔ آئینی ترامیم کے معاملے میں پیش رفت نہ ہونے پر نواز شریف نے لندن جانے کا پروگرام مؤخر کر دیا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کے دوران پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہا پی ٹی آئی مار دھاڑ میں نمبر 1 اور کارکردگی میں 0 ہے۔ دھرنوں کی سیاست اور ان لوگوں نے آج پاکستان کو یہ دن دکھایا۔ ریاست کے ستونوں نے بھی ریاست کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ کچھ ہم جیسے لوگ اور عوام بھی اس خرابی کے ذمہ دار ہیں۔ بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چلنے والے جیل میں بیٹھے شخص سے پوچھیں خیبر پختونخوا کے لیے کیا کیا؟ کہاں ہیں 1 ارب درخت؟ کہاں ہیں بڑی اسکیمیں؟ آنسو گیس کے شیل لے کر خیبر پختونخوا سے اس طرح پنجاب آتے ہیں جیسے ماضی میں وسط ایشیا سے لوگ پنجاب پر حملاور ہوتے تھے۔ کیا موٹرویز احتجاج کے لیے بنائی گئی ہیں؟ مجوزہ آئینی ترمیم میں مولانا کی رضامندی سے تراش خراش ہو چکی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی مولانا کے ترمیمی مسودے اور سوچ کے قریب تر آ چکے۔ ترمیم میں ہفتہ 10 دن سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے۔ رہنما نون لیگ سینیٹر عرفان صدیقی کا پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں دعویٰ، کہا اگر مولانا ترمیم کے حق میں نہیں آتے تو منظرنامہ بدل جائے گا، آئینی ترمیم مشکل ہو جائیں گی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے نواز شریف نے اپنا بیرون ملک کا طے شدہ دورہ ملتوی کر دیا۔ بولے نواز شریف نجی محفلوں میں ہنسی مذاق میں یہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر جب میں نے قدم بڑھایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی میرے ساتھ نہیں تھا۔ خون خرابے کی دھمکی اور دباؤ کے تحت کسی سے تعاون نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کے 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم کے بیان پر جمعیت علماء اسلام کا رد عمل سامنے آ گیا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضی نے کہا حکومت اور پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ جے یو آئی ان کی حمایت کرے گی اور وہ آئینی ترامیم منظور کروا لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا اور اب بھی ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ مولانا نے کوئی بات تسلیم یا مسترد کر دی ہے۔ پارلیمنٹ خود چاہے تو آرٹیکل 63A اور آرٹیکل 136 ختم کر دے، کوئی جج اپنی خواہش آئین میں نہیں ڈال سکتا۔ آمریت نہ اب ملک میں ہوگی اور نہ ہی اداروں کے اندر ہوگی۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس میں چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس، کہا فرض کریں ایک وزیر اعظم اپنے دفتر کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرے، اس وزیر اعظم کے اپنے ممبر اسے ہٹانا چاہیں تو اس فیصلے سے وہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس عدالتی فیصلے کی موجودگی میں تو اپوزیشن بھی تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا فیصلہ لکھنے والے جج کو بینچ میں ضرور ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا جسٹس منصور علی شاہ کو 2 بار اس بینچ میں بیٹھنے کو کہا، اب ہمارے پاس کسی کو پکڑ کر بینچ میں بٹھانے کا اختیار تو نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے اب کوئی نہ بیٹھنا چاہے تو کیا جرگہ بھجوائیں؟ میں نے ایک کیس سنا، اس پر نظر ثانی آئے اور میں نہ بیٹھوں تو کیا اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کروں گا؟ علی ظفر بولے عدالت کو اس کیس میں جلدی کیا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا تقریباً 2.5 سال بعد کیس لگ رہا ہے اور آپ اسے جلدی کہہ رہے ہیں۔ 63A نظر ثانی کیس سننے والے 5 رکنی بینچ پر پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کا اعتراض مسترد۔ اٹارنی جنرل کو علی ظفر کی بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے لیے ملاقات کے انتظام کرانے کی ہدایت۔ سماعت کے دوران وکیل پی ٹی آئی بیرسٹر علی ظفر نے کہا بینچ کی تشکیل قانون کے مطابق نہیں ہوئی، قانون میں کمیٹی کے 2 ارکان کے بیٹھ کر بینچ بنانے کی گنجائش موجود نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی میں نہیں آئے، انہوں نے جو خط لکھا وہ عدالت میں پڑھنا چاہیے۔
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, सिर्फ मुताल्लिका पैराग्राफ पढ़ें, खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। आप जजेस को शर्मिंदा और सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं? किसी जज या वकील को इजाजत नहीं देंगे वो उनके माइंड पर बात करे। उनके इक़दामात बिल्कुल शफाफ हैं। अली ज़फ़र साहब, आप जजेस का इंतखाब नहीं कर सकते। आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। बेंच पर एतराज़ मुस्तरद करते हैं। मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 63A केस की समाअत के दौरान खुद को पीटीआई का वर्कर कहने वाले शख्स की जजेस को धमकी। मुस्तफीन काज़मी ने बिला इजाजत रोस्ट्रम पर आकर 5 रुकनी बेंच गैर आईनी है, उनके 500 वकील बाहर मौजूद हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। हिदायत के बावजूद ना बैठने पर चीफ जस्टिस ने मुस्तफीन काज़मी को कमरा अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। वकील पीटीआई अली ज़फ़र ने कहा, आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा, आपसे जो थोड़ी हमदर्दी थी वो भी इस रवैये से ख़त्म हो गई। वकील फारूक एस नाइक से मुकालमे में कहा, आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। वकील के कंडक्ट का नोटिस लिया। फारूक एस नाइक बोले, सुप्रीम कोर्ट से बदतमीजी करने वाले वकील को नोटिस जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वो आइन की सरबुलंदी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जो आइनी तरमीम की जा रही हैं वो गैर आइनी हैं। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना था कि आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ अदलिया को मफलूज करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मक़दम किया। कहा, आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रूशनास करवाया। उम्मत मुस्लिमा आप पर नाज़ा हैं। आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचा कर एक इंतहाई अहम फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान आकर उनकी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। उनका यही मिशन है कि दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम आम करें। अगर इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशिया के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मलाइशिया के वज़ीर आज़म को फूलों का तोहफा पेश किया। मलाइशिया के वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। कभी सुना कि जेल से ये पैगाम आया हो कि तुमने दिन रात जो है वो आवाम का रोटी और आटा और खाने की चीजें सस्ता करने में तुमने तवज्जो देनी? मैंने तो कभी ये बातें नहीं सुनी। हमेशा सुना है कि वहां पर आग लगा दो, वहां पे घेराव कर लो, वहां पुलिस वालों के सर फाड़ दो। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की। कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। सियासी सरगर्मियों की इजाजत है, दहशतगर्दी की नहीं। पंजाब में इनकी कॉल पर कोई नहीं निकला। लाहौर जलसे में कोई नहीं आया। ये केपी से लोग लाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पीटीआई पर वार। कहा, किसी को गाली देना नहीं चाहती, उनकी ऐसी तरबियत नहीं। अडियाला जेल से सिर्फ एहतजाज की कॉल ही क्यों आती है? कभी खैबर पख्तूनख्वा में तामीर व तरक्की के लिए हिदायत क्यों नहीं आती? कभी सुना जेल से पैगाम आया हो कि रोटी सस्ती करो, हेल्थ कार्ड दो, किसान कार्ड दो? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह किया और कर्जे के चेक तकसीम किए। वज़ीर आला का कहना था कि अगले 5 बरसों में 5 लाख घरों के लिए लोगों को कर्ज दिया जाएगा। स्कीम 100% कुरानदाजी पर होगी। पीटीआई को डी चौक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। तरबियत याफ्ता दस्ते और मशीनरी आगे रखने का फैसला। अली अमीन ने कहा, 4 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक पर एहतजाज होगा। इजलास में फैसला किया गया कि काफिलों की क़यादत वज़ीर आला खुद करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के काफिले मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पुलिस वाले भाई हैं, किसी से तसादुम नहीं चाहते। पुरअमन एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है, ये हक जरूर इस्तेमाल करेंगे।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے حکومت نے راولپنڈی معاہدے پر وعدہ خلافی کی ہے، اب جماعت اسلامی فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ حکمرانوں کے لیے بہتر ہے کہ بجلی سستی کریں اور عوام کو ریلیف دیں۔ چترال میں جلسے سے خطاب کے دوران حافظ نعیم الرحمان نے مطالبے نہ مانے جانے پر چترال سے کراچی تک تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ کہا 6 اکتوبر کو کراچی اور 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں ملین مارچ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے تحریک انصاف کی حکومت میں معیشت سے کھیل کھیلا گیا، ملک کو سنبھالنے میں 2 سال لگے، پی ٹی آئی کے غلط فیصلے ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا میثاق جمہوریت میں ججز کی سلیکشن کا طریقہ کار طے ہے، میثاق جمہوریت میں واضح ہے کہ عدالتیں کیسے بنیں گی، ججز کمیٹی نے ججز کی بھرتیوں کا نظام پیچیدہ بنا دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے IMF کی شرائط کے تحت قومی مالیاتی معاہدے پر دستخط، کے پی حکومت کی مرکز سے وزارتی کمیٹی تشکیل دینے کی درخواست۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ ملک کے مفاد میں قومی مالیاتی معاہدے کے ساتھ ہیں۔ کے پی کابینہ نے ترمیم پر 5 سے زائد سوال اٹھائے تھے جن پر فائنانس ڈویژن نے وضاحت دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے وزارتی کمیٹی کے قیام پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب گرے، امریکی میڈیا کا انکشاف۔ ایرانی فوج کے سربراہ نے کہا امید ہے صہیونی اس پیغام کو سمجھ گئے ہوں گے، چاہتے تو اسرائیلی اقتصادی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے تھے لیکن صرف فوجی تنصیبات پر حملے کو ترجیح دی۔ امریکی میڈیا نے خدشہ ظاہر کر دیا کہ اسرائیل کچھ روز میں ایران کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کیا اسرائیل حملے کی صورت میں ایران کا جواب کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ طلبہ سے خطاب میں امریکہ اور بعض یورپی ممالک کو خطے میں بے امنی کی جڑ قرار دیا۔ کہا ان ملکوں کی خطے میں موجودگی کم کرنے سے جنگیں اور جھڑپیں مکمل ختم ہوں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا ایرانی میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ، ساتھ ہی ایران کو قیمت چکانے کی دھمکی بھی دے دی۔ ایران کے حملوں پر عراق، ایران، لبنان اور غزہ میں شہریوں کا جشن۔ اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امریکہ نے پاسدارانہ انقلاب پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت جاری رکھیں گے۔ روس نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان اسرائیل جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، اسرائیل کو امریکی تحفظ حاصل نہ ہوتا تو وہ ایسی کارروائیاں نہیں کرتا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ چین کا خطے کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، اقوام متحدہ کے سربراہ انٹونیو گوٹرس نے کہا خطے میں جنگ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اب 2 ریاستی حل کا وقت آ گیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران جنگ اور خونریزی کا خواہاں نہیں، ایران خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ اگر اسرائیل نے جوابی کارروائی کی کوشش کی تو ایران کا جواب زیادہ سخت اور طاقتور ہوگا۔ ایرانی صدر کی قطر کے دارالحکومت دوحہ میں صحافیوں سے گفتگو، کہا اسرائیل نے ایران کے معزز مہمان کو شہید کر کے کشیدگی کا آغاز کیا۔ اسرائیل خطے میں کشیدگی کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے، خطے میں کشیدگی وسیع کرنا امریکہ اور یورپ کے مفاد میں نہیں، یورپی ممالک اور امریکہ اسرائیل کے بڑھتے جرائم کو رکوائیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کی حمایت نہیں کرتے۔ اسرائیل نے ایران کے میزائل حملوں کے جواب میں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی دھمکی دی ہے۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا بہت جلد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بات کریں گے، ہم ایران کے خلاف مزید پابندیاں بھی لگائیں گے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپیں، اسرائیلی فوج نے ڈویژن کمانڈر سمیت 8 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں مزید 60 افراد شہید، اب تک 1800 سے زائد جاں بحق، 10 لاکھ سے زائد لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کے رہائشیوں کو بھی علاقہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم، غزہ کے پناہ گزین اسکولوں پر بھی اسرائیلی بمباری جاری، رات سے اب تک مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں بڑھتے تناؤ پر گہری تشویش کا اظہار، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے، لبنان پر حالیہ حملے نے اس کشیدگی میں مزید شدت پیدا کی ہے۔
عالمی برادری کو تناؤ کم کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ بابر کا فیصلہ بیٹنگ پر توجہ دینے کی خواہش کا اظہار ہے۔ یقین ہے وہ شارٹر فارمیٹ میں ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بابر اعظم نے گزشتہ رات سوشل میڈیا پر بیان میں پاکستان وائٹ بال ٹیم کی کپتانی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ بابر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے 20 ٹیسٹ، 43 ون ڈے اور 85 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں۔ بینکنگ کے شعبے کے لیے ہمارا واضح پیغام ہے، نجی شعبے کو قرض دیں، نجی شعبہ ہی معاشی ترقی کی قیادت کرے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان اکنامک ڈیش بورڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا حکومت صرف پالیسی فریم ورک اور تسلسل فراہم کرے گی۔ حال ہی میں ٹی بلز کے لیے تمام بولیاں مسترد کر کے واضح پیغام دیا ہے کہ حکومت اب قرض اپنی شرائط پر لے گی۔ آئینی ترامیم کی خاطر حکومت وفاداریاں تبدیل کرنے کے بدلے 50-50 کروڑ کی آفر کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر خان کا الزام، پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ڈی چوک میں احتجاج ضرور کریں گے، اتنے مقدمات بن چکے ہیں کہ اب نئی FIR کا کوئی ڈر نہیں۔ نون لیگ کے بیرسٹر عقیل نے دعویٰ کیا کہ آئینی ترامیم کے لیے اسی پارلیمنٹ سے نمبرز پورے کریں گے۔ فیصل آباد میں چوک گھنٹہ گھر پر PTI کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم، مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ، پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ارکان پنجاب اسمبلی خیال کاسترو، اسد محمود اور ندیم صادق ڈوگر سمیت 9 ارکان اسمبلی اور کئی مظاہرین زیر حراست۔ بہاولپور سے بھی PTI کے رکن اسمبلی نواب رضی اللہ خان سمیت درجنوں کارکنوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ میاں والی میں بھی پولیس نے کارکنوں کو منتشر کر دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کا کہنا ہے کہ کبھی شارٹ مارچ، کبھی لانگ مارچ، کبھی اسلام آباد کا گھیراؤ۔ PTI کا رویہ سیاسی رویہ نہیں، یہ ملک میں انارکی، تشدد اور افراتفری چاہتے ہیں۔ PTI کو روکنا آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ مخصوص شخص کے لیے نہیں، انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے عدلیہ کو آنکھیں دکھائیں وہی منظور نظر بنے ہوئے ہیں۔ پانی PTI پر جتنے کیسز ثابت ہوتے ہیں اس کے باوجود عدالت سے ریلیف مل رہا ہے۔ ایک فرد کو فیورٹ سمجھ کر ریلیف فیکٹری کھول دی گئی ہے۔ MD کیٹ کے میکانزم سے لوگوں کو کرپشن اور غیر قانونی سرگرمیوں کا موقع مل رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس، MD کیٹ کے نتائج میں مبینہ بے قاعدگیوں کے خلاف درخواست پر عدالت نے سندھ بھر کی میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو طلب کر لیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ MD کیٹ میں شفافیت کے لیے آغا خان بورڈ اور IBA سے مشاورت کی جائے، ان سے پوچھا جائے کیا وہ MD کیٹ کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ عدالت نے MD کیٹ میں 190 سے زائد نمبرز لینے والے طلباء کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ چیف سیکریٹری سندھ، سیکریٹری صحت، سیکریٹری بورڈ اینڈ یونیورسٹیز اور صدر PMC ڈاکٹر رضوان تاج بھی طلب۔ مزید سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے چاول کے کام کو صنعت کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اگر سیاسی اور عدالتی کارروائیوں پر وقت لگا سکتے ہیں تو ایکسپورٹ کے لیے ٹائم کیوں نہیں؟ رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملائیشیا کے وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں، چینی وزیر اعظم کے آنے کی بھی بات چل رہی ہے۔ غیر ملکی طاقتیں اہم رہنماؤں کے آنے کے وقت رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن کا آغاز پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ جنوبی اور شمالی امریکہ، پیسفک، اٹلانٹک اور انٹارکٹیکا میں دیکھا جا رہا ہے۔ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:43 پر شروع ہوا اور رات 2:47 پر ختم ہوگا۔ پاکستان کے انٹرنیشنل کرکٹر محمد حارث شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ پشاور میں ہونے والی شادی کی تقریب میں محمد حارث کے دوستوں اور رشتہ داروں کی شرکت۔ تقریب ولیمہ آج ہوگی۔ آج کونسل آف پاکستان کراچی اور جیو کے اشتراک سے ورلڈ کلچر فیسٹیول میں تھیٹر پلے تعلیم بالغاں کو خوب داد ملی۔ فیسٹیول میں پاکستانی تھیٹر پلے آج کی تازہ خبر پیش کیا گیا۔ فیسٹیول اب 2 نومبر تک جاری رہے گا۔